کو سکون نہیں مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، دولت اکٹھے ہونے کے باوجود بھی، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہمارے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کو سکون نہیں مل رہی ہے۔ یعنی ہمارے پاس کل کے دن کچے مکانات تھے، گھاس اور پھوس کے مکانات تھے، لیکن ہمارے باپ دادا، ہمارے بوڑھی اماں بڑی امن و سکون میں رہا کرتی تھی۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ میں، اپنے زندگی میں چینجنگ بھی کر لیا، ترقی بھی کر لیا، ہمارے گھر پختہ ہو چکے ہیں، ہماری ساری زندگی کے وسائل ہمارے پاس آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، دولت اکٹھے ہونے کے باوجود بھی، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہمارے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ آخر کبھی ہم نے اسی زندگی پر غور کیا؟ نہیں غور کیا۔ اے ایمان والو، غور کر لو، اللہ رب العالمین نے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے۔ پروردگار عالم نے بیان فرمایا، اس بستی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس بستی والوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے پیٹ بھر کھانا ملا کرتا تھا، اللہ کی جانب سے، پروردگار عالم کی طرف سے تمام تر روزیاں مہیا تھیں، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی تو پروردگار عالم نے ان کی روزی روٹیوں کو اللہ نے روک لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں امن و سکون کو ختم کر دیا، پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے بیان فرمایا، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، برائیوں کی وجہ سے، اللہ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کے اوپر خوف طاری کر دیا، اللہ نے بھوک طاری کر دیا، تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں بدامنی قائم کر دیا۔ اے مسلمانوں، آج دنیا جو ہواؤں میں اڑنے والی، آج لوگ سمندروں میں راستے بنانے والے، ہائے اپنی ایجادات پر انہیں بڑا ناز تھا، اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا ناز تھا، لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خاں بن رہے تھے۔ یعنی 3 سالہ کا عرصہ، آج سے لے کر کے آپ جوڑ لیجئے 2 سال آپ کے یہاں پروگرام نہیں ہوا، آخر یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن دنیا کی طاقتیں بے بس ہو چکی تھی، دنیا کی ٹیکنالوجی، ہواؤں میں اڑنے والا اللہ رب العالمین کے حکموں پر وہیں رک چکا، سمندروں میں راستے طے کرنے والے اللہ رب العالمین کے اسی ایک جھٹکے کی وجہ سے وہیں پر رک گئے۔ بتاؤ کہاں گئی ٹیکنالوجی، کہاں گیا آدمی کی ایجادات، کہاں گئے آدمی کا پاور، کہاں گئے آدمی کی طاقت؟ اے پرہیٹ کے مسلمانوں، اے صاحب گنج کے مسلمانوں، اے اس جھارکھنڈ کے ایمان والے لوگوں، سنو، یہ سارے کارنامے اور کرتوتیں آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ کرونا آیا، یہ تباہی آئی، زندگی تباہ و برباد ہو گیا، انسانی زندگی غارت ہو گئی۔ نہ جانے ہم نے اسی لاک ڈاؤن میں کتنے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمارے پیاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، ہم نے
कितनों को खोया, कभी गौर किया नहीं गौर किया। आखिर आदमी का अपना सब कुछ होने के बावजूद भी, आदमी के ताकत होने के बावजूद भी, आदमी के पास पावर होने के बावजूद भी, आदमी का रिश्तेदार होने के बावजूद भी, आदमी का अपना भाई, अपने सारे लोग होने के बावजूद भी, आदमी मरने के बाद उसको कफन नहीं दे सका, उसे जनाजा नहीं पढ़ सका। ये सब क्या है? उस कुदरत के उन तमाम तर इन उसूलों और ज़ाबतों पर ईमान वालों गौर कर लो, अल्लाह पर ईमान ले आओ, बुराइयों से तौबा कर लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदारेज़ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, दुनिया के वसाइल हैं, दुनिया की सारी चीज़ें सब बेकार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब तक अपना रिश्ता नहीं मजबूत करोगे, यानी दुनिया नतमस्तक हो चुकी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों के, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्मों के खिलाफ वर्जी करने के वजह से। तो इसलिए ईमान वालों, हम जो कर रहे हैं वही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे करतूतों के नताइज हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वरना परवरदिगार आलम तो वो है, अल्लाह तो वो है, इतनी मोहब्बत करने वाला, इतनी शफ़क़तें करने वाला, इस कायनात इस जहान में कोई नहीं। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। इसीलिए अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, अपने रब से अपना रिश्ता लगा लो और जान लो, ना दवाओं में वो सुकून है, ना आपके वसाइल में वो सुकून है। सुकून अगर मिलेगा भी आपको तो कहाँ मिलेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ ईमान वालों, अल्लाह पुकार रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आगाह फरमा रहा है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो। अल्लाह के जिक्र में अब हमारे दिलों को सुकून मिलेगा, हमारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में अपने बाप दादाओं को, अपनी माताओं बहनों को देखा होगा कि वो जो है नमाज़ों के पाबंद थे, सुबह सवेरे उठा करते थे, कुरान करीम की तिलावतें किया करते थे, यानी ज़िंदगी में बड़ा अमन और सुकून था। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में बदअमनी है, हमारी ज़िंदगी में तबाहियाँ हैं। वजूहात जहाँ हमें और आपको समझना चाहिए वो यही है कि हम अल्लाह के से दूर हैं। प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अमल से दूर है। यही वजह है, यही कारण है कि आज हम परेशान हैं। इसीलिए मुसलमानों, इसीलिए दुनिया वालों, आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ जाओ, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करो। परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगी में अमन कायम कर देगा, हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देगा, इत्मीनान वाला बना देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला करेगा। तो अमन और सुकून ये हमारी ज़िंदगी से इस वजह से ख़त्म है कि हम बुराइयों में मुब्तला हैं। और अगर चाहते हो कि ज़िंदगी में अमन और सुकून कायम हो तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों पर अमल करें, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि आज एक इंसान दूसरे इंसान के जान का प्यासा है। आज जानों को की कोई कद्र नहीं, जानों का कोई एहतराम नहीं। यानी आदमी दुनिया के चंद मफाद के खातिर इंसान क्या करता है? अपने भाइयों का कत्ल करवा डालता है। इंसान क्या करता है? समाज और मुआशरे को तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन इस्लाम ने उसी अमन की बहाली के लिए, उसी अमन के क़याम के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने
کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق مار ڈالا، ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا. اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس نے ایک جان کو بچا ڈالا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا ڈالا. اے انسانوں، اے اللہ والو، اے آج اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے ہونے والوں، دنیا کے چند مفاد کے خاطر اپنے بھائیوں کا قتل کروانے والوں، بچو اور ڈرو، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرو، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. پیارے نبی نے ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والا آپ کا غیر بھائی ہندو برادران ہے، سکھ برادران ہے، جین برادران ہے، یعنی جتنے بھی برادران پائے جاتے، جتنے بھی بھائی ہمارے پائے جاتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی زبان سے اس کی جان، اس کے مال محفوظ ہو جائے، یعنی اس کی ذات سے اگر کسی غیر بھائی کی جان اور مال اور اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ سب سے بہترین مومن ہے، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے. ایمان والو، اسی لیے ہم اپنا پہچان یہ بنائیں کہ ہم اس دنیا میں امن والے ہیں اور امن ہی ہماری زندگی کا شیوا ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں بدامنی قائم کیا تو یاد رکھیں ہماری اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی تباہ ہوگی اور دنیا میں ہمارے خلاف بغاوتیں کھڑی ہوں گی. اسی لیے مسلمانوں، اپنا پہچان ایک سچا مسلمان کی بناؤ، امن والا بناؤ.